اس لیے امام الانبیاء کے غلام ہو. اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا یا ابن آدم, او آدم کی اولاد, اے انسان, خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا اور ہر شے تیرے لیے بنائی. یہ بڑی عزت دی ہے یہ فرما کے کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہا ہے ہر شے تیرے لیے بنائی لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. اور فلا تشتغل بما هو لك امن انت له, فرمایا جو ہے ہی تیرے لیے بنائی اس کے پیچھے ایسے بھاگا کہ اسے بھول گیا جس کے لیے تو خود بنا ہے. جو ہے ہی تیرے لیے اس کے پیچھے ایسے بھاگا کہ اسے بھول گیا جس کے لیے تو خود بنا ہے. تو فرمایا جھکنا سیکھو, جھکنا سیکھو. امام الانبیاء کے غلاموں, ہم کھانا ہر روز کھاتے ہیں, پانی ہر روز پیتے ہیں, سوتے ہر روز ہیں. اگر یہی چیزیں ہم حضور کی سنت کے سانچے میں ڈال دیں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں, کھانا تو کھانا ہے اس سے پہلے ہاتھ دھو لیں, یہ سمجھ کے کہ سنت ہے حضور کی. بیٹھ کے کھائیں, بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں, دائیں ہاتھ سے کھائیں, چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں, کھانے سے پہلے پانی پی لیں. یہ سب سوچیں کہ حضور کی سنت. تو صرف پیٹ نہیں بھرے گا, نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر جائے گا. اگر پانی حضور کی سنت کے سانچے میں ڈال کے پیتے ہیں تو صرف پانی سے پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر جائے گا. اگر سوتے حضور کی سنت کے مطابق تو ہمارا سونا بھی سونا بن جائے گا, سونا بھی سونا بن جائے گا, کیونکہ اللہ رب العزت کو محبوب کی ادائیں پیاری لگتی. یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے اور اس میں اتنی غفلت بڑھ چکی ہے کہ لوگ محفلوں میں تو آتے ہیں مگر نماز میں نہیں آتے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. محفلوں میں آتے ہیں مگر نماز میں نہیں آتے, اور کہتے ہیں کہ اسلام پہ عروج اس وقت آئے گا کہ فجر کی نماز میں بھی اتنے ہی نمازی ہوں گے جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں, کہ جتنے جھکنے والے بڑھتے جائیں گے اللہ رب العزت قوم کو بلند کرتا چلا جائے گا. بزرگوں نے مثال دی ہے کہ یہ آندیاں چلتی ہیں نا, جھکڑ آتے ہیں تو بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں, روڈ بند ہو جاتے ہیں کہ رات کو جھکڑ آیا تھا اور درخت گر گئے. لیکن ایمان سے بتائیں یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جنہیں گائے اور بھینس کھاتی ہیں, یہ بھی کبھی اکھڑے ہوئے دیکھیں؟ جھکڑ تو ان پر بھی چلتے ہیں, آندیاں تو ان کے سر سے بھی گزرتی ہیں. درختوں کے ساتھ کیا جوڑ تھا, وہ کتنے اونچے تھے, یہ کتنے نیچے تھے, وہ کتنے بڑے تھے, یہ کتنے چھوٹے تھے, وہ کتنے طاقتور تھے, یہ کتنے کمزور, وہ اکھڑے کیوں, یہ بچے کیوں. اولیاء فرماتے ہیں غور کر تو تمہیں سمجھ آئے گی, جو اکڑے تھے وہ اکھڑے ہیں. ان پر بھی جھکڑ آئے ہیں مگر انہوں نے چھوٹا سا کام کر لیا کہ جھکڑ ادھر سے آیا تو ادھر جھک گئے. ان تنکوں نے چھوٹا سا کام کر لیا, جھکڑ ادھر سے اٹھا تو ادھر جھک گئے. تو کہا غور کر, اکڑنے والے اکھڑتے رہے, جھکنے والے بچتے رہے. جو جھک جائیں وہ بن جاتے ہیں, جو اکڑے وہ اکھڑ جاتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں, حضرت رابعہ بصری بھی تو عورت, وہ بھی تو ایک خاتون. آج خواتین اپنے کردار کو دیکھیں, آج اپنے لباس کو دیکھیں, آج اپنی بے پردگی کو دیکھیں. حضرت رابعہ بھی تو عورت ہیں مگر اللہ رب العزت کی بندگی ایسے کی کہ اس دور میں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئے. بعض روایتوں میں 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتی. اللہ نے وقت میں اتنی برکت رکھ دی تھی. بعض روایتوں میں 1000 رکعت بھی ہے, بعض روایتوں میں 300 رکعت نفل پڑھتی ہیں, پھر روتی رہتی ہیں
تو لوگ پوچھتے کہ اتنا کچھ کر کے پھر کیوں روتی ہیں؟ تو فرماتی کہ بڑی بے نیاز ذات کے ذات یاری لگی ہے، اتنا کچھ کر تو لیتی ہوں مگر ڈرتی ہوں وہ اگر رد کر دے تو رابعہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ سب کچھ کر کے روتی تھی، ہم کچھ نہ کر کے بھی نہ روئے۔ ایک رات روتے روتے سو گئی کہ گھر میں چور گھس آیا، دیوار سے اندر اترا، جب آ کے دیکھا تو آپ سو رہی تھی۔ اللہ کی ولیہ کی جھگی میں کیا ہونا تھا؟ ایک لوٹا بھرا ہوا پانی کا رکھا تھا، کچھ ٹاکیوں والے کپڑے پڑے ہیں، کچھ مٹی کے برتن ہیں۔ تو جب اترا نا یہ سارا سامان دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ میری رات ضائع ہو گئی، یہ کس کے گھر میں آیا ہوں؟ تو پھر کہنے لگا چلو جو ہے یہی لے جاتا ہوں۔ ایک گٹھڑی سی بنا لی، سامان اس میں رکھا، تو جب اس کو اٹھانے لگا نا تو آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، گھبرا کے گٹھڑی چھوڑ دی اس نے، آنکھوں کا نور سلامت ہو گیا، آنکھیں پھر سلامت ہو گئی۔ گٹھڑی کو ہاتھ لگاتا ہے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، چھوڑتا ہے تو آنکھیں پھر سلامت ہو جاتی۔ جب 3-4 بار ایسا ہوا تو غیب سے آواز آنے لگی، نادان تو کیا سمجھتا، رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا، تجھے معلوم نہیں رو رو کے سوئی ہے، اور جو رو رو کے سو جائیں وہ سو جائیں تو ان کا رب ان کا پہرا دیتا ہے۔ جب سے میری بنی ہے رابعہ اس کے قریب شیطان نہیں گیا، تو کیا کر سکتا؟ اب اسے پتا چلا کہ اللہ کی ولیہ کی جھگی میں ہاتھ ڈالا ہے۔ گٹھڑی چھوڑ کے نا دروازے کی طرف گیا کہ اب نکل جاتا ہوں، آج کی رات تو ضائع ہو گئی۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کروٹ بدلی۔ اب سننا میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ نے آواز دی، فرمایا او بیٹا خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا تیرے گھر میں ہے کیا جو لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا پلٹ کے آؤ، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن آؤ پلٹ کے آ میرے بیٹے، آج تجھے ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے ہر شے تجھے مل جائے گی۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ شاید کسی امیر کا گھر مجھے بتائے گے، پلٹ کے آیا، کہنے لگا یہاں تو کچھ نہیں رکھا، تو کہاں سے ملے گا؟ فرمایا جب میرے کہنے پہ پلٹے ہو تو پھر میری مانو گے؟ اس نے کہا ضرور مانوں گا، اس لیے کہ تیرا چہرہ جھوٹوں والا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹا میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اس بوڑھی کی بات مان کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اگر اس وقت وضو کر کے نا 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے۔ اسے پھر بھی ولیہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا مجھے کرا وضو، آج تیری بھی مان لیتا ہوں۔ آپ نے وضو کروایا اسے فرمایا کہ اس نے کہا اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل توبہ کی نیت کرو۔ اس کے ہاتھ بندوا دیے، اپنی چادر پہ اسے کھڑا کر دیا، توبہ کی نفل کی نیت کروائی۔ جب وہ سجدے میں گیا حضرت رابعہ نے اوپر دیکھا، عرض کی اے رب مصطفیٰ میں تیری عاجز اور کمزور بندی، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس جھکے کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ مولا میں عاجز بندی ہوں، آدھی رات کے وقت ایک مجرم کو تیری دربار میں دھکا دیا، یہاں تک لانا میرا کام تھا، جھکے سر کو قبول کرنا اب تیرا کام ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی، رابعہ فکر نہ کر، ہمیں اپنی عزت کی قسم، جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا۔ تو نے اس کا رخ کیا تھا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، میں نے دل پھیر کے اپنی طرف کر دیا تھا۔ اور رابعہ آنسو صاف کر خوشخبری سن لے کہ جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا۔